حضور نے فرمایا صحابہ کو مخاطب ہو کہ صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور مفلس وہی ہے جس کے پاس نہ درہم و دینار ہیں اور نہ کوئی ساز و سامان زندگی ہے۔ فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوئی اس کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی، کسی کا حق غصب کیا، کسی کا مال دبایا، کسی سے زیادتی کی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو الزام دھرا، تو یہ بھی اس نے ساتھ ساتھ گناہ کیے ہوں گے۔ تو یہ سارے اپنا اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب قیامت کے دن جو سکہ رائج الوقت ہوگا وہ یہ درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، وہ اعمال ہی ہوں گے۔ تو اب ان گناہوں کا تاوان دینے کے لیے کیا ہوگا؟ کچھ نیکیاں اس کو دے گا، کچھ نیکیاں اس کو دے گا۔ اب نیکیاں کم پڑ گئیں تو جن سے زیادتی کی ہوگی ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں اور پھر گھسیٹ کے آتش دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ فرمایا کسی نے مفلس دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دیں، حج کیا، دیگر اعمال خیر بجا لاتا رہا اور بڑے بڑے عمل لے کر آیا، لیکن یہاں اپنی نیکیاں دینی ہوں۔ اگر کسی نے ایک درہم کا چھٹا حصہ کسی کا دبا لیا، غصب کر لیا، قرض لیا نہیں دیا، جبرن چھین لیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، 2 نمبر مال کے ذریعے سے درہم کا چھٹا حصہ ہتھیا لیا، 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں دینی پڑے، اور جو سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کو لوٹ رہا ہے، ذرا دیکھے قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس کون ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے عمل اور چمکدار روشن عمل ہوں گے، لیکن اللہ ان اعمال کو یوں اڑا دے گا جس طرح ذرے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ثوبان کپ کپا کے رہ گئے اور کہا حضور بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں رہتی، ان کی تنہائی ناپاک ہو جاتی ہے، تنہائی میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے اور اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی تاریخ میں یہ موبائل کا جو فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ، اس حوالے سے اپنی تنہائیوں کی پاکیزگی کا سامان کریں۔ یہ ایک ایسا فتنہ اس دور میں ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں میں آ گیا ہے کہ جس نے ان کی تنہائیوں کو پاکیزہ نہیں رہنے دیا، بلکہ اقبال نے تو کہا کہ نوجوان تو نوجوان رہے، اس قوم کے بوڑھے بھی حیا کے جوہر سے خالی ہو گئے۔ تو پھر نوجوان کی کیا حالت؟